اس بات پہ شکرانے کے طور پہ کہیے سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ کل کی آیت مطالعہ جو تلاوت کی تھی، ان آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہدایت دینے اور کس وجہ سے دینے اس کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا ذکر کیا کہ زمین و آسمان کس کے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، آسمان بھی سارے اللہ کے ہیں، زمینیں بھی ساری اللہ کی ہیں۔ جناب من، اس ضمن میں ایک بات یاد رکھیے، جتنے خدائی دعویٰ کرنے والے آئے، مبغوض لوگ، لعنتی لوگ، جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، کچھ ایسے ظالم ہیں جنہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا، اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے اللہ کے حبیب کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نے بھی آسمانوں کی حاکمیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اس نے آسمانوں کی حکومت کا دعویٰ نہیں کیا۔ نمرود لعین نے کیا، لیکن اس نے بھی آسمانوں کی، اسی طرح فرعون نے بھی کیا۔ الغرض جتنے بھی خدائی دعویٰ کیا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آسمان تک میرا کنٹرول ہے، یا جو ہے میرا سورج پہ کنٹرول ہے۔ بس انسانوں کی جانوں، ظاہری جانوں پہ کنٹرول، وہ بھی کسی ایک حصے پہ، کسی ایک علاقے کے کچھ لوگوں کے ظاہری جسم پر جو قبضہ کیا تو کہا ہم خدا ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس گئے تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مرتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا مارتا ہوں۔ اس نے ایک بندہ قتل کرا دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے بھی کر دیا۔ آپ نے فرمایا ظالمہ تو کون سی بات کر، میرا رب کون ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اور میرے رب کی شان یہ ہے، وہ روزانہ وقت مقررہ پہ سورج کو مغرب سے نکال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں خدا ہوں۔ ذات دی کرڑی شتیرہ نال چمبے، ظالمہ تے کو گالی چھک دیے، تو کہتا ہے میں خدا ہوں۔ پھر ہمارا دعویٰ بھی ہے، چیلنج ہے ہمارا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو خدا ہے تو نکال مغرب سے۔ اور فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر کی تو چٹکی بند ہو گئی، اس کی تو عقل ہی ماری گئی، حیران و پریشان ہو گیا، ابراہیم نے بات کون سی کہی؟ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جس نے بھی خدائی دعویٰ کیا اس نے آسمانوں پہ اپنی حکومت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک واحد لم یزل ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اونچا کہیے ذرا سبحان اللہ۔ ہاں، جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پر کسی کا خدا ہے دیکھتا نہیں ہے، کسی کا خدا ہے دیکھے تو وہ دیکھنے کا لائق نہیں ہے، خود دیکھے تو دیکھنے کا لائق نہیں ہے۔ ہمارا خدا وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، کھاتا نہیں کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہیں؟ سبحان وہ اللہ۔ کھاتا نہیں کھلاتا ہے۔ جناب من، وہ ظاہر نظر نہیں آتا ہر ایک کو، لیکن نظر آتا ہے، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔ ظاہر طور پہ وہ نظر نہیں آتا، لیکن کوئی چیز اس سے چھپتی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے رب کی تعریف، اور یہ ہے ہمارے رب کی پہچان۔ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، فرمایا اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست رہے گا، نہ کوئی تمہارا ولی رہے گا، اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ آیت کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بات کو سمجھ لیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد تاب اللہ، اللہ توبہ قبول فرمائے۔ اللہ نے توبہ قبول فرمائی، اس کی علی النبی، نبی کی، والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کی۔ یہ آیت میرے آقا کی عظمت اور صحابہ کے جنتی ہونے کی دلیل ہے بھائیو۔ سبحان اللہ۔ بے شمار آیتیں جو لوگ مشترکین صحابہ کے بارے میں بکواسیں مارتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور جن کی تعریف اللہ قرآن میں کر رہا تم کیوں نہ چھیڑتے ہو؟ تمہیں کون سی موت پڑ گئی ہے؟ فرمایا لقد تاب اللہ، اللہ پاک توبہ کو قبول فرماتا ہے، علی النبی، اپنے نبی۔ یہاں سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے دل میں کہ توبہ تو وہ کرے جو گناہ کرے، توبہ اسی کی ہوتی ہے جو گناہ کرتا ہو۔
تو جناب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ ہمارے نبی بلکہ تمام نبی گناہوں سے پاک ہے، گناہوں سے محفوظ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء معصوم ہیں اور اللہ کے تمام اولیاء محفوظ ہیں، معصوم نہیں۔ اللہ کے انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ بعض لوگ عدن 14 معصوم، عدن نہ صحیح، عدن 14 معصوم، ہرگز نہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے۔ معصوم ہونا یہ اللہ کے انبیاء کی صفت ہے۔ وہ 14 معصوم اہل بیت پاک دے 14 نفوس قدسیہ کو لوگ آدھے اوہی معصوم ہے۔ اگر اے بھی معصوم تھے او بھی معصوم، اگر ہکی جاتے آ بدے سے ہکی جاتے آ کڑے سے تو والا نبی تے ولی فرق کیا کرے سے۔ لہذا ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے کہ تمام نبی معصوم ہیں اور تمام اولیاء، صحابہ اس میں شامل، صحابہ ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، اہل بیت پاک اور تمام اولیاء جو ہیں وہ تمام کے تمام معصوم نہیں، محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب شبہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ تو اس کی جاتی، توبہ تو وہ کرتا ہے جو گناہ گار ہو، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی معصوم ہے۔ تو اس آیت کا اس طرح کا معنی کیا کریں گے؟ کیا معنی بنائیں گے؟ آؤ میں اپنی بات نہیں کہتا، میں وہ بات کہتا ہوں جو ہمارے اسلاف کر گئے، جن کے ہم ماننے والے ہیں، ان کی بات کرتا ہوں۔ ان میں صحابہ اور بعد کے لوگ موجود، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توبہ، یہ توبہ کا لفظ ہے اس لیے ہے کہ جو خاص ہوتے ہیں نا، خاص لوگ، ان کی بعض باتیں عاموں کے مقابلے میں گناہ ہوتی ہیں۔ جب مرتبہ بڑھ جاتا ہے، محبت اور قرب زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو گنا جاتا ہے کہ یہ بات، یہ بات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کل میں نے آپ کو سنائی تھی، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ، ایک حدیث میں 70، دوسری میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور وہ استغفار کیا ہوتا ہے؟ وہ کام ہوتا ہے کہ جب ذات عین سے، ذات حق سے جب آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تو پھر آپ اپنے آپ کو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سمجھتے کہ میں نے اللہ کی یاد نہیں منائی کیونکہ میں دوسروں کے کاموں پڑ گیا۔ سرکار نے فرمایا میرے دل پہ غین آ جاتا ہے، توجہ رکھنا میرے بھائی، پردہ آ جاتا ہے تو پھر میں اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ وہ غین صحابہ نے کہا کیا ہے وہ پردہ؟ وہ کیا تھا؟ سرکار کبھی دنیاوی معاملات میں پڑ جاتا، حقوق زوجیت اور اس طرح صحابہ کی خیر خواہی، یعنی دنیاوی کام، وہ بھی دین کے ہوتے تھے، ان کے کاموں میں جب مشغول ہوتے اور ذات عین سے تھوڑی سی غفلت جو ہو جاتی، یعنی ہر وقت مد نظر آپ نیند بھی فرماتے، آپ جو ہے دنیا کے کام بھی کرتے، اپنے کپڑوں کو خود جو ہے پیوند لگاتے، جوتے کے تسمے خود درست فرماتے، گھر کے کام کاج کرتے، بعض دفعہ جھاڑو بھی میرے آقا لگا دیا کرتے تھے، یہ میرے آقا کی اخلاق میں تھا۔ اور بعض دفعہ غلاموں کی خبر گیری کرنے میں جو مشغول ہوتے تو یہ سمجھتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی دوری کیوں ہوئی، تو اس لیے اس پہ بھی میرے آقا استغفار کرتے۔ اور صاحب کتاب نے جو اس کی تفسیر کی وہ بڑی بہترین کی، انہوں نے کہا یہاں معنی وہ نہ لیا جائے جو ظاہر ہے، جو تیرے میرے لیے معنی ہے وہ اللہ کے حبیب کے لیے بانی توجہ کہنی صحیح۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں، مجھے گلے کی ذرا سبحان موقع مل اللہ۔ جاتا ہے، میں بھی ذرا بات کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ تو فرمایا لقد تاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، یہ قریب تر تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، نہ کہ لفظ توبہ کا جو ماضی ہے ظاہری معنی ہے وہ نہیں لیا جائے گا، کہا جائے گا لقد تاب اللہ، اللہ نے فضل فرمایا اپنے نبی پہ اور توبہ کو قبول فرمایا مہاجرین و انصار۔ اب فرمایا الذین اتبعوا، وہ لوگ جنہوں نے میرے پیارے محبوب کی تابع داری کی، فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے لشکر میں۔ تنگی کا لشکر کون سا تھا؟ غزوہ تبوک کا۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میرے لیے تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا ختم ہو جائے تو میں چلا اٹھتا ہوں، مجھے تھوڑی سی دھوپ ستائے تو میں انتظامیہ کو بھی گالم گلوچ کروں گا اور ان کے بارے میں باتیں کروں گا، مجھے تھوڑی سی بھوک ستائے تو میں گھر میں جھگڑے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، مجھے کو تھوڑی سی تکلیف دے دین کے راستے میں تو میں کہہ دو چھوڑو، یہ کوئی بھلا گال ہے، داڑھی رکھو تے بھلا گالی چلو، ایسا ہی باتیں بڑھے، نانا چھوڑو چھوڑو،
اصحاب نہیں مقصد ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف جن کے نام پہ ہم نعرے مارتے ہیں اور جن کے نام کا ٹکر کھاتے ہیں، ان لوگوں کی ہے، ان لوگوں کا مقام کیا تھا۔ غزوہ تبوک میں بار بار کہتا ہوں بڑا تنگی والا لشکر تھا، بھلا دیکھو وہ لشکر کتنا تنگ تھا، وہ کتنے سختی میں تھے، اس کے بعد بھی دین سے نہیں ہٹے۔ سرکار نے جب اعلان کیا چلو چلو تبوک چلو جو بہت دور ہے، جب چلے تو پھر حالت کیا تھی؟ حضرت جابر نے کہا، جابر کہتے ہیں سواریاں نہیں تھی، ایک ایک اونٹ پہ 10 بندے بار بار سوار ہوتے تھے۔ عرب کی گرمی ویسے مشہور ہے، آپ جاتے ہیں کتنی گرمی ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں بھی سردی کے موسم میں بھی مکہ میں اے سی چل رہے ہوتے، اور فرمایا زیادہ راہ کی یہ مشکلات تھی کہ بعض اوقات بعض دفعہ ایک کھجور کی گٹھلی کو کھجور تو کھجور رہی، ایک کھجور کو باری باری فرمایا چوستے، گٹھلی کو چوستے، فرمایا ایک ہی کھجور بار بار کھائی جاتی، سبحان اللہ، ایک کھجور ایک دن میں کھانے کے لیے ملتی، اور فرمایا ان کے پاس سڑے ہوئے جو تھے، بعض کے پاس سڑے ہوئے جو تھے، فرمایا بندہ کیونکہ سڑے ہوئے بو ہوتی ہے وہ اپنے ناک کو پکڑتا اور پھک دیتا، ایسی تنگی۔ اور یہ نہیں کہ یا رسول اللہ ہم کیسے جائیں آپ کے ساتھ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، جنہ آقا نال لائیں یاریاں رب دے حبیب کی تے لاجداری، اللہ وقت وہ عشق مصطفیٰ میں اتنے مدغن تھے کہ انہیں یہ بھی نہ لگا۔ اور فرمایا پانی کی مشکلات یہ تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شدت پیاس کی وجہ سے ایک شخص اونٹ کو ذبح کرتا اور فرمایا اس کی اوجھڑی میں جو پانی ہوتا تھا وہ پیتا تھا۔ بھائی جان میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں، آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں، اور جنہوں نے دین ہم تک پہنچائے ان کو بھی دیکھیں، ابو بکر کو دیکھیں، عمر کو دیکھیں۔ اب سنو ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ، توجہ ہے، سبحان اللہ، قوم کا زاد راہ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ بعد مسلمانوں نے اپنی سواریاں ذبح کر دی، پہلے سواریاں نہیں تھی پھر وہ بھی ذبح کر دی۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تنگی دیکھی وہ تو کہا یار گھبراتے کیوں ہو، ہمارا نبی ہے نا، سبحان اللہ، گھبراتے کیوں ہو، ہمارے نبی ہے نا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پہلے امتحان تھا اب کرم کی باری ہے، چلو۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ لشکر بھوکا مر رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں خزانے ہیں، کنجیاں ہیں، مہربانی کرو۔ سرکار نے فرمایا جتنا جس کے پاس ہے لے آؤ، جتنا جس کے پاس ہے لے آؤ۔ فرمایا لے آیا گیا جو کچھ جس کے پاس تھا، میرے آقا نے اس سب کو جمع کیا، کسی کے پاس جو تھے، کسی کے پاس کھجوریں تھی، کسی کے پاس پانی تھا، پانی بھی نہیں تھا، سب چیزیں ختم ہو رہی تھی، تھوڑی تھوڑی چیزیں جب لائی گئی میرے آقا کے سامنے یوں جمع کر، پورے لشکر میں سے اتنا سا اکٹھا ہوا، جب چھوٹی سی ڈھیری بن گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر کپڑا ڈال دو، سبحان اللہ، جو ہے سبحان اللہ، کپڑا ڈال دو۔ جب کپڑا ڈال دیا گیا میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تیرے بندے تیری راہ میں چلے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، برکت بھی تو دے گا، رحمت بھی تو دے گا، کرم بھی تو کرے گا، مہربانی فرما دے، پانی میں بھی برکت دے، جو میں بھی برکت دے، کھجوروں میں بھی برکت دے، کھانے میں بھی برکت دے، شہد میں جو کچھ آیا ہے ہاتھ میں لگاتا ہوں برکت تو دے دے۔ سبحان اللہ، بس پھر کیا تھا، سرکار نے یہ لشکر بہت بڑا تھا، جب اکٹھا ہو گیا پھر اعلان کر دیا آؤ لشکریو بھاگے آؤ، لنگر مصطفیٰ بٹتا ہے لے جاؤ۔ سبحان اللہ، فرمایا پھر کیا تھا، لوگوں نے اپنے برتن بھرے، لوگوں نے اپنے وہ چھاگلیں بنی، لوگوں نے اپنے جو ہے جس میں کھانے رکھنے کی چیز سب بھر لیا، پورے لشکر نے بھر لیا، پر لنگر مصطفیٰ نہیں ملا، سبحان اللہ، لنگر مصطفیٰ نہ ختم ہوا۔ اور پھر جب بات ختم ہوئی تو میرے آقا نے پھر کیا کہا، جو لوگ کہتے ہیں نا اختیار مصطفیٰ کیا، وہ نبی تو ہم جیسا تھا، ان کو جواب ہے، وہ کیا کہتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے بھائی جان، کوئی اعتراض بھی کرے تو صحیح ہے۔ اور فرمایا سرکار نے جب یہ کیا تو پھر جب اتنی رحمت دیکھی اکڑ نہیں گئے، امت کو سبق دیا، جب اللہ کی نعمت ملے پھر شکرانہ اللہ کا۔ سرکار نے پھر کہا میں گواہی دیتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہوں۔ پھر فرمایا جو شخص یہ جو تم نے دیکھا اس میں شک کیے بغیر مر گیا، اس میں شک کیے بغیر مر گیا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ خوش نصیب ہو آپ کے لیے میرے لیے برکت اور خوشخبری ہے۔ کیا خیال ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بولو تو صحیح یار، ہم سب کا عقیدہ ہے نا ہمارے آقا نے جو کیا وہ برحق تھا اور ہمارے آقا بھی برحق تھے، مبارک ہو اللہ نے چاہا تو ہم بھی جنت میں جائیں۔ ہاں سنی ایک اور حدیث سنا دو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تنگی ہوئی عمر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سینے خشک ہو گئے، ہم نے جانور ذبح کر لیے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، مہربانی فرماؤ۔ ایک وہ لنگر تھا، اب دوسرا لنگر دیکھیے، سرکار نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا کریم بادل کا کوئی ٹکڑا ہی نہیں، گرم ہوا چل رہی ہے، میرے غلاموں کے پاس پانی نہیں ہے، تو کرم کر دینا، مہربانی کر دے، مہربانی فرما دے۔ الطبقات الکبریٰ دلائل النبوہ مسند بازار، جناب سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ کرم کر بارش برسا دے۔ فرماتے ہیں عمر جب سرکار نے یوں ہاتھ پھیرے ابھی ہاتھ واپس نہیں آئے تھے بارش آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ایسا نبی لجپال جن کے پاس ہو کیا پھر وہ تنگ ہو گے؟ کیا وہ پھر اور باتیں کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم، فرمایا اس وقت مومنوں کے دل جب تنگ تھے تو اس وقت دل میں خیال بھی آئے، تو پھر جب خیال آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ فرمایا انہ بہم رؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان۔